بات مسلم اور غیر مسلم دونوں کے نزدیک مسلم ہے۔ اس برِ صغیر پاک و ہند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے والے لوگ وہ علماء دیوبند کے نام کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ جس طرح آل باطل کا قانون رہا ہے اور ان کا طرز رہا ہے کہ ہر زمانے میں آل حق پر الزامات، بہتانات اور طرح طرح کے پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں کیا، انبیاء اکرام پر طرح طرح کے ظلم کیے، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، ان پر الزامات لگائے گئے، اور وہی طرز عمل علماء حق، علماء دیوبند کے ساتھ کیا گیا۔ بعض نام نہاد لوگوں نے اسلام کا نام لے کر پیغمبر کے دین کے سچے وارثین کو بدنام کرنے کی نامشکور کوشش کی ہے، اور یہی لوگ آل حق کی مخالفت کرتے ہوئے کئی قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں علماء دیوبند، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، حالانکہ پاکستان بنانے میں جتنی زیادہ محنت میرے اکابر نے کی ہے وہ کسی اور جماعت کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ملک ہم نے بنایا ہے، اس ملک کا تحفظ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں اس پر چند باتیں پیش کرتا ہوں مختصراً۔ جب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا گیا کہ علماء تمہارے خلاف ہیں تو تم پاکستان کی تاریخ میں کیسے کامیاب ہوگے، کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا لوگوں کا یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور علماء تمہارے خلاف ہیں تو تم کیسے کامیاب ہوگے؟ تو اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسا عالم موجود ہے کہ ہندوستان کے سارے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور میرے ساتھ جو عالم ہے اس کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو جو عالم میرے ساتھ ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو قائد اعظم سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے کہا وہ دارالعلوم دیوبند کا شہزادہ اشرف علی تھانوی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ قائد اعظم ٹائی پہنتا تھا، پینٹ پتلون پہنتا تھا، اس کو اسلامی لباس پہنانے والا، اس کے سر پہ ٹوپی کرانے والا اور اس کو اسلام کی طرف لانے والا وہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے ملک کا جھنڈا لہرانے کے لیے ہمیشہ اسی آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ملک کا وفادار ہو، ملک کے بنانے میں جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہو، اسی کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ملک کا جھنڈا تو لہرا۔ اور یہ سعادت بھی میرے اکابر کو حاصل ہوئی ہے کہ اس پاکستان میں بھی سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا وہ دیوبند کا عالم شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھا، اور مشرقی پاکستان میں بھی سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا
وہ دیوبند کا عالم ظفر احمد عثمانی تھے۔ یہ میرے اکابر کی محنت ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ اور پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو آپ کی یہ خواہش ہوگی نا کہ ہمارا جنازہ وہ پڑھائے جو گمراہ ہو؟ ایسا ہے نا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ ایک گمراہ آدمی آ کر پڑھائے، ایسا ہے؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہو، جو متقی اور پکا مومن ہو۔ قائد اعظم نے موت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ دیوبند کے عالم شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کس نے پڑھایا اس کا جنازہ۔ آپ کو بتاؤں، انگریز جب اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کو زیر کر لیا، مغل حکومت کو ختم کر لیا، ظالموں کے اسلام کی دشمنی پہ اترے، اس وقت مار کھانے والے میرے اکابر تھے، تمہارے اکابر جو تھے پیسے لے رہے تھے ان سے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے احکام شریعت۔ میں اس کتاب کو انشاءاللہ پیش کروں گا، اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اور کتاب لکھی گئی، اعلام العالم بأن الہندوستان دار السلام، کتاب کا نام ہے اعلام العالم بأن الہندوستان دار السلام۔ تمہارے اکابر نے کتاب لکھی کہ ہندوستان دار الاسلام ہے، اسلامی ملک ہے، انگریز کے خلاف بغاوت کرنا، انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ حرام ہے، انگریز مسلمانوں کی طرز پہ حکومت کر رہے ہیں۔ میرے اکابر نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کافر ہے، ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ اور جب یہ فتویٰ انگریز جج کے سامنے پہنچا تو اس نے حسین احمد مدنی کو بلایا، کہا آپ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے۔ حسین احمد مدنی نے کہا دیا ہے کیا ہوتا ہے، دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا کہ انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہے۔ اس نے کہا پتہ ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ حسین احمد مدنی نے کہا کیا کرو گے؟ پھانسی پہ چڑھاؤ گے؟ اپنی چادر انگریز جج کے منہ پہ ماری اور کہا دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ میرے اکابر کی محنت ہے۔ 80,000 علماء نے قربانیاں دیں۔ جب میرے علماء کو خنزیر کی چمڑیوں میں بند کر کے جلایا جا رہا تھا، اس وقت ملکہ وکٹوریہ کے نام پر جو 1936 کی اخبار چھپی، دیکھیں آپ 2,500 تنخواہ لینے والے تھے۔ آج ہمارے اکابر کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا مجھے گالیاں دیں، میرے اسلاف پر میں ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا۔ وہ اہل اللہ تھے اور اہل اللہ کا دفاع کرنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی، کہا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے مجرم لوگوں سے انتقام لیا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی نصرت اور ان کی مدد اور ان کا دفاع کرنا اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، تو ہم اس کو ادا نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے اکابر کو کافر کہتے ہیں، آج بھی آپ بدنام کرتے ہیں ہمیں۔ اس پاکستان کی سالمیت کے لیے میرے اسلاف لڑ رہے ہیں۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا۔ اس کا مقصد کہ دنیا میں ایک ایٹمی ملک ہے اور وہ پاکستان ہے، اس کو ختم کرنا تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، اس نے افغانستان پر حملہ کیا، پھر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں حالات خراب کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ادھر انڈیا کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئیں، جموں کشمیر کے اندر انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ مقصد پاکستان کے اندر دہشت گردی کو عام کرنا تھا۔ وہاں افغانستان کی زمین پر روس کے خلاف، امریکہ کے خلاف لڑنے والے وہ میرے اسلاف تھے، وہ میرے بزرگ ہیں۔ افغانستان کی سب مجاہدین کی تنظیموں کو دیکھ لو، وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، اور کشمیر کی سرزمین پر انڈیا کی ہندو فوج سے لڑنے والے
میرے اکابر ہیں، تم روٹیاں کھانے والے بنو گے، تمہاری اتنی ہمت نہیں کہ کافر کے مقابلے میں جنگ پر آؤ۔ ایک تاریخ تو دکھاؤ، ایک جماعت تو دکھاؤ جس نے جہاد کے نام سے بین الاقوامی سرحدوں پر، ملک کی سرحدوں پر بین الاقوامی قوتوں کا مقابلہ کیا ہو۔ اب ہمیں اپنے اسلاف میں 5-10 شہید تو دکھاؤ علماء جنہوں نے دین محمدی کی خاطر جانیں دی ہوں۔